بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحت کی بات ڈاکٹر فواد فاروق کے ساتھ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت. جی ہاں، دل کے امراض بچوں میں بھی ہو سکتے ہیں. عموماً خیال یہی ہوتا ہے کہ بچوں میں دل کے امراض بڑی ریئرٹی سمجھی جاتی ہے، گو کہ ان امراض کی نوعیت ان امراض سے مختلف ہوتی ہے جیسے بڑوں میں ہوتی ہے. بڑوں میں کامن ہارٹ اٹیک، انجائنا یا نالیوں سے متعلق مسائل ہوتے ہیں، جبکہ بچوں میں زیادہ تر امراض یا تو پیدائشی نوعیت کے ہوتے ہیں، اس سے ہٹ کے ویلو کے مسائل، دل کے پٹھوں کے مسائل، دل کی جھلی کے مسائل، دل کی دھڑکن کے مسائل، یعنی کئی ایسی چیزیں ہیں جو بچوں میں بھی دل کے امراض کی صورت میں ظاہر ہو سکتی ہے. اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ اس موضوع پہ کسی ماہر کی رائے لی جائے. عموماً لوگوں کا خیال ہے کہ شاید دل کا ہی ڈاکٹر سارے امراض دیکھ سکتا ہے، خواہ وہ بچوں میں ہوں یا بڑوں میں ہوں، لیکن اب ایسا نہیں ہے، کیونکہ بچوں کے دل کے امراض دیکھنے کے لیے ایک الگ شعبہ پیڈیاٹرک کارڈیالوجی کے نام سے ہے. اور چونکہ سائنس اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ یہ ضروری ہے کہ آپ بچوں کے لیے پیڈیاٹرک کارڈیالوجسٹ سے رابطہ کریں. اسی لیے آج اسٹوڈیو میں ہم نے ڈاکٹر عبدالستار کو دعوت دی ہے، جو پیڈیاٹرک کارڈیالوجسٹ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں قومی ادارہ برائے امراض قلب کراچی میں. السلام علیکم. السلام، کیا حال ہیں؟ آپ کی دعائیں ٹھیک ٹھاک. بہت شکریہ ڈاکٹر فواز فاروق. اچھا، سب سے پہلے تو ستار میں یہ پوچھوں گا کہ یہ جو مرض کی میں نے تو کچھ ایک سمری بیان کی ہے، بچوں میں دل کے امراض کس نوعیت کے ہوتے ہیں؟ عام لوگوں کو اگر بتایا جائے تو آپ کیا بتائیں گے کہ اس نوعیت کے امراض بچوں میں ہوتے ہیں؟ نارملی دیکھا جائے، جیسے آپ نے کہا کہ سب سے جو کامن ہے وہ ہے امراض جو پیدائشی ہوتے ہیں. صحیح. وہ پیدائشی میں سب سے زیادہ کامن ہوتا ہے دل کے پردے میں سوراخ ہونا. صحیح. اب اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے، ڈفرینٹ جگہوں پہ پردے میں سوراخ ہونا، مگر موسٹ کامن یہ ہے کہ جو دل کے بڑے کھانے ہوتے ہیں اس میں جو پردہ ہوتا ہے اس میں سوراخ، جس کو ہم ESD کہتے ہیں. صحیح. صحیح. پھر چھوٹے دل کے کھانوں میں پردہ ہوتا ہے، اس میں سوراخ، اس کو ہم ASD کہتے ہیں. یہ اور تیسرا ہوتا ہے کہ جو شریانیں ہیں اس کے بیچ میں نلکی، جس کو ہم PDA کہتے ہیں. یہ تینوں موسٹ کامن ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو وال سکڑ جاتے ہیں یا لیکیج ہو جاتی ہے ان کی، جہاں وال صحیح نہیں بنے ہوتے، دل کے کھانے نہیں صحیح بنے ہوتے، شریانیں آدھی بنی ہوتی ہیں. یہ تمام امراض وہ ہیں جو یعنی حمل کے دوران ڈیولپمنٹ سٹیج میں بن رہے ہوتے ہیں. بالکل بھی. اور سمجھ لیں بچے کی پیدائش ہوتے ہی یہ اس میں ظاہر ہو چکے ہوتے ہیں. بالکل بھی. اس لیے آج کل جو سب سے امپورٹنٹ ہے پوری دنیا میں، وہ کہا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ بچے کی جو ویل بینگ ہے اس میں جو الٹرا ساؤنڈ کر رہے ہیں، جو سونولوجسٹ ہے، وہ ضرور دل کا ایک چیک اپ ضرور کر لیں کہ دل کے 4 کھانے پورے بنے ہوئے کہ نہیں ہیں. صحیح. اس موضوع پہ ہم آتے ہیں ستار. ہم پہلے یہ قسموں کی ایک آپ نے ذکر کیا کہ پیدائشی نوعیت کے، اور قسمیں جو دل میں آپ کامنلی دیکھتے ہیں. بالکل بھی. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وہ ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پہ پٹھے ڈھیلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دل سوجا ہوتا ہے، کمزور ہم کہتے ہیں. صحیح. دوسرے یہ ہوتے ہیں کہ جو نسیں ہیں دل کی، شریانیں، وہ غلط جگہ پہ جڑی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جہاں الٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے بچے میں نیلاپن ہو جاتا ہے. یا پھر یہ کہ جو میجر شریان ہے جو خون لے کے جا رہی سینے میں، اس میں تنگی ہوتی ہے سوراخ کے ساتھ. یا جو بڑی شریان ہے پورے جسم میں صاف خون لے کے جا رہی ہے، اس میں تنگی ہوتی ہے. یا وہ آگے جا کے وہاں پہ بلاکیج کی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب اوور آل ہم سمجھیں تو کافی طرح کے امراض بچوں میں ممکن ہیں. اچھا، اب ہم اس موضوع کی طرف آتے ہیں جو پیدائشی نوعیت کے یا حمل کے دوران ڈیولپ ہونے والے مسائل ہوتے ہیں. ایک اہم چیز تو یہ ہے کہ اس سے ہم پتہ کیسے لگائیں پہلے ہی بچے کے پیدا ہونے سے پہلے، جو آپ ابھی ذکر کر رہے تھے انڈائریکٹلی، اس سے بھی پہلے کہ یہ حمل سے پہلے کیا خیال رکھا جائے کہ وہ کم سے کم کوئی ایسا ایلیمنٹ ہے جو امپیکٹ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ چیزیں کریں اور یہ نہ کریں، تاکہ حمل کے دوران یہ مرض ہونے نہ پائیں. جی، میں آپ کو کہوں گا کہ آپ نے وہ بات کی ہے جو کہ سب سے زیادہ ضروری ہے، کہ پریونشن. صحیح. اگر ہمیں پتہ ہوگا تو ہم بچ پائیں گے. صحیح. اب زیادہ تر گائناکالوجسٹ ہو یا جو جنرل فزیشین ہو، ان کو زیادہ تر یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ اس کا سبب کیا ہے، اسباب کیا ہے. صحیح. صحیح. تو سمپل چیز یہ ہے کہ کچھ ڈیزیزز جو ماں کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ ان کی نیوٹریشنل اسٹیٹس، ٹھیک ہے، یا پھر یہ کہ ماں میں جو دوائیں یوز کر رہی ہے اس کا سائیڈ افیکٹ ڈیورنگ پریگننسی، یا پھر یہ ہے کہ جو ریڈیشن
ملتی ہے وہ، یا پھر یہ ہے کہ وہ مائیں جس کے خاندان کے اندر جہاں اس کو خود سوراخ ہے یا دل کا مسئلہ ہے یا اس کی فیملی میں اس کے بھائی کو یا ماں باپ کو رہا ہو، صحیح، تو ان سب کو یہ چیزیں ہو سکتی ہے. صحیح. یعنی ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے پہلے سے کہ حمل کے دوران روٹیشن پراپر ہو، غیر ضروری دوائیاں نہ لی جائیں، ریڈیشن نہ لگے، تاکہ آپ ان چیزوں سے بچ سکیں. اچھا، اب ہم اس اسٹیپ پہ آتے ہیں کہ ہمیں پیدائش سے پہلے پتہ لگانے کے لیے، جیسے ابھی آپ ذکر کر رہے تھے، تو وہ کس اسٹیج پہ الٹرا ساؤنڈ کرنا یا ایکو کرنا ضروری ہوتا ہے جس سے پتہ چل جائے؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ ہمیں بہت پہلے اگر پتہ چل جائے تو ہم حمل ضائع کر سکیں؟ بالکل بھی. دیکھیں نا، یہ تو بہت وہ چیز ہے جس پہ زیادہ تر ڈاکٹرز بات ہی نہیں کرتے کہ حمل ضائع کرنا اسلامک کنٹری میں ڈرتے ہیں، جبکہ کلیئرلی ہمارے پاس ٹرم کنڈیشن رولس ریگولیشن ہے. نارملی چوتھے مہینے کے بعد 16 ہفتے کے بعد، پریگننسی کے چوتھے مہینے میں یا 16 ہفتہ گزرنے کے بعد جب ہم نارمل الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں ماں کا، ٹھیک ہے نا، اس میں بچے کا ویل بینگ دیکھتے ہیں. اس ویل بینگ میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ اس سونولوجسٹ کو چاہیے کہ دل کا ایک معائنہ، ایک نظر دیکھ لے دل میں. اچھا، اس میں یہ ہر سونولوجسٹ کر پاتا ہے دل کے، یعنی بچے کے دل کے سٹیٹس کو معلوم کرنا، یا کوئی اسپیشلائز لوگ ہیں؟ اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ جو بھی سونولوجسٹ ہے اس کی ٹریننگ میں ہوتا ہے کہ دل کو کم از کم ایک نظر دیکھ لے، بچے کے دل، ہاں بچے کے دل کو، کہ کیا اس کے 4 کھانے بنے ہوئے، صحیح، 2 دل کے کھانوں کے وال اور 2 شریانوں کے وال بنے ہوئے نہیں ہوئے، اتنا پتہ ہونا چاہیے اس کو. ٹھیک. جہاں پہ بھی شک سمجھے فوراً اسپیشلسٹ کے پاس بھیج دے. وہ اس کو ہم پھر کہتے ہیں فیٹل ایکو کارڈیوگرافی. ٹھیک ہے. جو بچے کا ماں کے پیٹ کے اندر دل کا ایکو کارڈیوگرافی ہونا، صحیح، اس میں ہمیں پتہ چلے گا. اب دوسری چیز آتی ہے کہ کیا وہ بیماری مائنر ہے، ماڈریٹ ہے یا سیویئر ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا. مائلڈ ہے تو ماں کو کلیئرلی سمجھا دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ماڈریٹ ہے ان کو کہتے ہیں کہ بچے کو فوراً دکھانا ہوگا، کچھ ٹائم آفٹر برتھ، پیدائش کے فوراً بعد دکھانا ہوگا. اگر سیویئر ہے پھر اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا بچہ پیدا ہوگا تو سروائیو کر پائے گا کہ نہیں پائے گا. اگر سروائیو بھی کر پائے گا تو کیا اس کا کوئی علاج ممکن ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور یہ ساری چیزیں پاکستان میں اویلیبل ہیں؟ بالکل اویلیبل ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے ناظرین، جو میں ایک بار پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ حمل کے 16ویں ہفتے یا 4 مہینے بعد پراپر الٹرا ساؤنڈ، جس سے جیسے عموماً ہم حمل کے لیے تو الٹرا ساؤنڈ کرتے ہی ہیں، اس اگر الٹرا ساؤنڈ کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے بچے کے دل کے حوالے سے بھی، اور جو باتیں ڈاکٹر عبدالستار نے ابھی ذکر کی کہ موٹی موٹی چیزیں کہ دل کے پردے موجود ہیں، دل کے چاروں خانے صحیح ہیں، دل کی نالیاں پراپر ہیں، اور ویلو صحیح موجود ہیں یا نہیں ہیں، اس بنیاد پہ بچے کے اندر موجود دل کے مرض کو پک کیا جائے کہ وہ ہلکے نوعیت کا ہے، درمیانے نوعیت کا ہے یا شدید نوعیت کا ہے. اور پھر ان تینوں کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا جائے کہ فیوچر میں برتھ کے بعد کیا کیا جائے گا. اور بہت شدید معاملات ہیں تو شاید حمل ضائع کرنے کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے. لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے پیدائش سے پہلے معلوم کرنے کے لیے کہ آپ کے بچے کو، ہونے والے بچے کو دل کا مرض ہے یا نہیں ہے. اس ٹاپک کے بعد اب ہم آتے ہیں پیدائش کے بعد. چلیں یہ تو گزر گیا. اکثر ہمارے یہاں پیدائش یعنی پریگننسی ایسی سچویشن میں ہوتی ہے کہ کوئی ماہرین نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، پیدائش ہو گئی. پیدا ہونے کے بعد وہ کیا چیزیں ہیں جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس بچے کو دل کا مرض ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی. اب کچھ چیزیں بالکل بھی بہت کلیئر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے بچے کا نیلا ہونا، صحیح، آکسیجن اس کی کم ہونا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. دوسرا ہوتا ہے کہ دل سے ایڈیشنل ساؤنڈ آنا جب بچے کا معائنہ کرتا ہے پیدائش کے بعد. کے حوالے سے بھی تو بچہ پیدا ہوگا تو کم از کم ایک فزیشین یا ڈاکٹر کو دکھا دے، تو جب وہ معائنہ کرے گا تو یہ دیکھ لے گا کہ دل کے آواز سے ایڈیشنل آواز سنی ہے. پہلی آپ نے بات ذکر کی نیلا ہو جانا، سب سے امپورٹنٹ. سیچوریشن چیک کر لی جائے، آکسیجن کا سٹیٹس دیکھ کیا لیا ہے، جائے بچہ اوور آل سانس. ٹھیک ہے نا. اگر فار ایگزامپل یہ تو وہ میجر چیزیں ہیں جو واضح نظر آتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں فوراً پیدائش پہ کچھ دن میں نظر نہیں آتی مگر بعد میں نظر آتی ہیں. وہ جو ہوتی ہے جیسے بچے کا دودھ پینے میں دقت ہونا. اچھا. بچے کا رک دودھ پیتا ہے رک کے، سانس یعنی ایسا میں دقت ہوتی ہے، پی پا رہا ہے، جہاں اسے لگتا ہے کہ اس کو پسینے آ رہے ہیں، تھک جاتا ہے، ایفرٹس کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. یا پھر یہ کہ اس کو آپ کو لگتا ہے کہ نمونیا ڈیولپ ہو رہا ہے، بار سانس بہت تیز سانس لے رہا ہے. ٹھیک ہے نا. بہت زیادہ پسلیاں چڑھ رہی ہے، گڑی آ جاتی ہے اوپر یا نیچے کی طرف. ٹھیک ہے نا. یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، روتے ہوئے بالکل نیلا پڑ جاتا ہے اور وہ پھر سانس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، بچہ پھر اکڑ جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا.
یہ وہ چیزیں ہیں. اگر فار ایگزامپل یہ بھی ٹائم گزر گیا, نہیں پتہ چلا, کہیں گاؤں میں ہیں ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے, مگر ماں باپ نے دیکھا کہ نہیں بچے کا وزن نہیں بڑھا, ٹھیک ہے, بار بار اس کو نمونیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, بچہ کھیلتا ہے فوراً تھک جاتا ہے, صحیح, پسینے ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, بہت زیادہ کھیلتے کھیلتے نیلا پڑ جاتا ہے. اچھا اس کو پھر ہم تقسیم کر لیتے ہیں. پہلی جو باتیں آپ نے کی اس بچے کی جو ابھی پیدا ہوا ہے اور ابھی چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے, اس میں ہمیں کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ نیلا پڑ رہا ہے, سانس بہت چڑھ رہے ہیں, بار بار انفیکشن ہو رہے ہیں, بار بار پسلیاں چلنا, یہ تمام چیزیں, دودھ پینے میں دقت, کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ وہ نارمل بچہ نہیں. اس کے بعد جب چلنے پھرنے کی عمر میں آتا ہے تو بھی اگین تھکنا, سانس چڑھنا, وزن پراپر نہ بڑھنا, یہ تمام چیزیں. اچھا یہ اسٹیپ کے بعد اس کو پھر پتہ کیسے, جیسے عام ڈاکٹر گاؤں دیہات میں ایک تو چیز آپ نے بڑی اچھی بتائی کہ آواز دل میں گڑبڑ ہے تو ہمیں رابطہ کرنا ہے, اس سے ہٹ کے کیا کرے وہ پرائمری ڈاکٹر جس کو تھوڑا بہت بھی شبہ ہو رہا ہے کہ بھئی اس بچے کو کوئی مرض ہو سکتا ہے, تو کیا کرے؟ اب دیکھیں نا, اس میں یہ کہوں گا کہ کرنٹلی گورنمنٹ آف سندھ نے اور ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں NICVD کے پروفیسر ندیم قمر نے صرف اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ وہ چھوٹے بچے جن کو وہاں پہ سہولت موجود نہیں ہے آس پاس ہاسپٹل میں کہ کسے پتہ چلے کہ اس کو دل کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے, چاہے اس کے اپنے ڈاکٹر نے شک پیدا کیا ہے یا ماں باپ کو شک لگا ہے, ٹھیک ہے نا, تو انہوں نے کیا کیا کہ جتنے بھی سیٹرائی سینٹرز گورنمنٹ نے ڈیولپ کر کے دیے ہر چھوٹے چھوٹے سٹی میں بھی, وہاں پہ انہوں نے پیڈیاٹرک کارڈیالوجی سروسز اسٹارٹ کر دی. وہاں کے ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ وہاں کے جتنے بھی GPs ہیں, پیڈیاٹیشین ہیں, سب سے ہم کوآرڈینیشن میں ہیں, ان کو ہم لوگوں نے اویئرنیس دی ہوئی ہے کہ یہ آپ کو چیزیں نظر آئیں سائنس سمٹمس, تو بچے کو فوراً بھیج دیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے, ہم ایکو کارڈ معائنہ کر کے, ہمارا ڈاکٹر ایکو کارڈیوگرافی کر کے. اس بات کو میں یہاں تھوڑا سا ناظرین کو بتا دوں کہ شاید آپ کو پتہ ہو کہ NICVD قومی ادارہ برائے امراض قلب کے 8 سیٹلائٹ سینٹر اس وقت, اب 10 اور لیاری کو ملا کے, اچھا اب 10واں کون سا ہو گیا, KHD بھی ہو گیا, KIHD بھی. بہرحال ان سب کو ملا کے اگر ہم لیں تو اس کے قریب آپ کہیں پہ بھی ہیں اور آپ کو اس قسم کا شبہ ہے کہ آپ کے بچے کو کوئی دل کا مرض ہو سکتا ہے, تو ضرور رابطہ کریں. وہ کسی نہ کسی طور ہمارے پیڈیاٹرک کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ سے کنیکٹ ہو کے, اور پھر آگے اس کا ایکو, مینلی آپ کو ایکو چاہیے ہوتا ہے, اور ایکو بھی وہ اسپیشلائز آدمی کرے, تو فوری طور پہ اپنے دل کے ڈاکٹر سے, اور سندھ میں ہیں تو ان سیٹلائٹ سینٹر میں آپ کہیں پہ بھی جا کے اس کو دکھا سکتے ہیں بچے کو. اچھا اب ہم اسٹیپ اس پہ آ جاتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی میرے بچے کو دل میں سوراخ ہے یا اور مرض ہے, لیکن علامتیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی. اب وہ ان چکروں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ فلاں چیز کرنے, فلاں چیز کرنے, فلاں سے یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو آج آپ ایک کیٹاگورک عوام کو بتا دیں کہ اگر آپ کے بچے کو پیدائشی نوعیت کا نقص ہے تو اس کا علاج کیسے ہوگا. ہاں اب دیکھیں, پیدائشی جو نقص ہوں گے نا, اس میں سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیں گے کہ جو نقص ہے وہ کیا ہے, کس قسم کا ہے. جی جیسے ہم پہلے ذکر نوعیت ہے کہ صرف سوراخ ہے یا پیچیدہ ہے یا کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. سوراخ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ مائنر ہے, ٹھیک ہے, نہ احتیاط کی ضرورت ہے نہ دوا کی ضرورت ہے, وہ ٹائم کے ساتھ کلوز ہو جائیں گے. ٹھیک, بہت اہم. یعنی کچھ نوعیت ایسی بھی مرض کی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی, لیکن یہ ایک مستند ڈاکٹر آپ کو ایسا کہے تو آپ نے یہ ماننا ہے, اپنے طور پہ نہیں فیصلہ کر لینا. مگر پہلے ایکو کارڈیوگرافی کر کے نوعیت ڈیفائن ہو جائے گی, یہ اس میں چانس ہے یا نہیں ہے. ٹھیک, پھر دوسرا ایسا ہوتا ہے کہ وہی جو مائنر بیماری ہے, سوراخ ہے, مگر اس کا سائز بڑا ہے, بڑے قسم کا سوراخ ہے, تو شروع میں کیا کرتے ہیں, ہم میڈیسن شروع کرتے ہیں کہ بچے کی تاکہ دل پہ اور سینے پہ وزن نہ ہو, ٹھیک ہے, اور بچہ اپنی گروتھ نارمل رکھے, سینے کا انفیکشن بار بار اس کو نہ ہو. پھر ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ نہیں سوراخ اب کلوز ہو رہا ہے, سلو چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. اگر وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ فالو اپ کریں, دکھائیں ڈاکٹر کو, چھوڑ نہ دیں, کیونکہ وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ دل کو بھی خراب کر سکتا ہے, سینے کو بھی, وہ بچے کو اس نوعیت پہ بھی لے کے آ سکتا ہے کہ آگے چل کے ہو سکتا ہے کہ وہ آپریشن کی جو جہاں پہ گنجائش ہوتی ہے اس سے بھی نکل جائے, لا علاج ہو جائے. ٹھیک ہے نا. زیادہ تر سوراخ ایسے ہوتے ہیں جو ٹائم کے ساتھ سلو ہوتے ہیں اور دواؤں سے بہتری ہوتی ہے, اور آگے چل کے ہمیں ہو سکتا ہے اتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں کہ کچھ نہیں کرنا پڑتا, مگر کچھ سوراخ کو پھر ہمیں کچھ مہینوں میں آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے. وہ ڈیفائن کرتا ہے ٹائم ڈیوریشن, اور ہم بار بار ایکو کروانا اور فالو کرنا. ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی پانی پڑھ لیا, کوئی دم کر لیا اور اس سے, کیونکہ یہ اس نوعیت کیا پرابلم ہوتا ہے کہ ایک چیز جو بننی تھی وہ بنی نہیں. اب کوئی بھی دوائی اس کو دوبارہ نہیں بنا سکتی ہے,
اس میں بس آپ کا مستند ڈاکٹر پیڈیاٹرک کارڈیالوجسٹ آپ کو یہ بتا دے کہ مرض کی نوعیت ایسی ہے کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تب تو ٹھیک ہے. ادروائز آپ کو اس کے فالو اپ میں رہنا ہے، اور فالو اپ کے بعد کچھ دن تک دوائی، اور پھر جب بھی جس چیز کی ضرورت ہو وہ کرنی پڑے گی، کیونکہ اگر وہ وقت پہ نہ کیا گیا تو دل کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور پھر جب آپ سرجری یا کچھ بھی کرنے جائیں گے تو نقصانات زیادہ ہوتے ہیں. اچھا، تیسری چیز ہم تھوڑا سا اس پہ آ جاتے ہیں کہ آج کل علاج پیور سرجری سے ہٹ کے بھی بہت کچھ اویلیبل ہے. اس پہ ذرا بتائیں کہ کیا کیا کچھ ہم لوگ کر رہے ہیں اور وہ پاکستان میں کس حد تک اویلیبل ہے. ماشاء اللہ آپ دیکھیں اس وقت ہمارے پاس NICVD میں تقریباً ہر قسم کا وہ علاج جو بغیر آپریشن کی، جسے ہم انٹرونشن کہتے ہیں، وہ موجود ہے، جس میں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہم جو سوراخ ہیں دل کے ان کو ڈیوائس سے اینجیوگرافی کے تھرو بند کرتے ہیں. یعنی اب اس کے لیے آپ کو آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، بٹن کی طرح کی ایک ڈیوائس سوراخ کو بند کر دیتی ہے، اور وہ پیر یا ہاتھ، پیر کے ذریعے سے کامنلی ہمیں اس میں ہوتا ہے کام، تو وہ جا کے کام ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو نل کی میں نے کہا PDA ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم اینجیوگرافی سے بند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جتنے بھی ویلز کلوز ہوتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں، ان کو بیلون سے کھول دیتے ہیں، غبارے سے کھول دیتے ہیں، اینجیوپلاسٹی سمجھے وہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ جگہ ایسی ہے جہاں پہ تنگی ہوتی ہے، وہاں اسٹینٹ ڈالتے ہیں، جیسے کوکٹیشن ہے، ٹھیک ہے، بڑی شریانوں میں جو تنگی آ چھوٹی جاتی ہے، شریانیں ہیں، وہاں پہ ڈال دیتے ہیں. اس کے علاوہ باقی دیکھیں کہ کچھ ایسی ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ملٹی قسم کے سوراخ ہیں، ASD ہے، VSD ہے، یا کہیں پہ سوراخ، ان کو بھی ڈیوائس کر سکتے ہیں. صحیح، یعنی ایک اچھی خاصی تعداد میں مرض کو آپ بغیر آپریشن کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں بچے کے. لیکن اس کے لیے بس امپورٹنٹ یہی ہے کہ آپ ٹائملی فالو اپ پہ رہیں ڈاکٹر سے. ہمارے یہاں رش ہے NICVD میں، لیکن الٹیمیٹلی نمبر آ ہی جاتا ہے، تو اس میں پریشان ہو کے دوسری طرف نہیں جانا چاہیے کہ آپ وقت ضائع کر دیں، اور پھر بہت زیادہ عمر کے بعد دل کو نقصان پہنچ جانے کے بعد پھر آپ آئیں تو علاج ہو سکے بڑا مشکل پھر ہو جاتا ہے. اچھا، اس سے ایک بات نکلی ہے بچوں میں بلڈ پریشر، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ بچوں میں جو بلڈ پریشر ہوتا ہے موسٹلی کسی نہ کسی ڈیزیز کی وجہ سے ہوتا ہے. صحیح. اب وہ زیادہ تر جو کامن ہے وہ ہے کڈنی ڈیزیز. صحیح، سب سے کامن ہے. اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آتے ہیں ہماری جو دل کی شریانوں کو تنگ ہونا، دل کی وجہ سے جو بلڈ پریشر ہوتا ہے. اس کے بعد ہوتا ہے کہ کچھ میٹابولک ڈیزیزز ہوتی ہیں بچوں میں، ہارمونل ڈیزیزز، اس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہوتا ہے. اور جو آخر میں ہم کہتے ہیں کہ اوبیسٹی ریلیٹڈ، کیونکہ اب یہ کہ ہمارے پاس ہر قسم کا سمجھے کلاس کے بچے ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کافی جنک فوڈ یوز کرتے ہیں، یا جن میں یہ سمجھے کہ کولیسٹرول لیول بھی ہائی ہو جاتا ہے انٹیک کی وجہ سے، تو ان میں بھی بلڈ پریشر ہے. اس کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بچوں میں تو بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن ہوتا ہی نہیں، ہائی بلڈ پریشر نہیں ہوتا، جو کہ بالکل غلط ہے. اور بچوں میں وہ بلڈ پریشر اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے جتنا بچوں میں، بڑوں میں بلکہ اس سے خطرناک ہوتا ہے. یعنی کنکلوزیو ہم یہ سمجھے کہ بچوں کے بلڈ پریشر عموماً کسی نہ کسی دوسری وجہ سے ہوتے ہیں، اور اس لیے بڑا اہم یہ ہوتا ہے کہ اس بلڈ پریشر کی ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے. اور وہ وجہ جب حل ہو جاتی ہے تو اکثر اوقات کبھی کبھار یہ بلڈ پریشر نارملائز ہو جاتے ہیں، یا ان کے لیے دوائیوں بہت کم درکار ہوتی ہیں. لیکن ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ بچے کو بلڈ پریشر نہیں ہو سکتا ہے. ویسے تو یہ موضوع اتنا بڑا ہے کہ ہم جتنی باتیں کرنا چاہیں وہ کم ہیں، لیکن آج جو موٹی موٹی باتیں ہم نے کی ہیں اس کا ایک کنکلوزیو فائنل کامنٹ ستار سے لیتے ہیں، پھر ہم پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. کوئی فائنل کمنٹ ستار اس حوالے سے جو آپ اپنی پریکٹس میں دیکھتے ہوں گے، کوتاہی عوام کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے بچوں میں دل کے امراض کے حوالے سے، تو ایک میسج عوام کو کیا دینا چاہیں گے؟ بس میرا میسج سب لوگوں کے لیے یہ ہے کہ یہ جو دل کی بیماریاں ہیں بچوں میں، وہ لا علاج نہیں ہے، چاہے کتنی بھی خطرناک ہو. سمجھے کہ 90% جو بیماریاں ہیں وہ ان کا علاج موجود ہے. وہ اب یہ کہ علاج تو فری آف کاسٹ ہو گیا ہے NICVD میں. وہ ہمارے جو سینٹرز ہیں جتنے ہر سٹی میں موجود ہے، وہاں پہ بچوں کی بیماریوں کا علاج وہیں پہ بھی کیا جاتا ہے. تو آپ کو کہیں پہ بھی شک لگے کہ آپ کے بچے میں کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اپنی فزیشین سے ملیں، اور وہ آپ کو ریفر کر دے گا، تو فری آپ کا ہو جائے گا چیک اپ اور جو بھی علاج ہوگا. اور جو مین چیز یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ جو ماں ہے اس کی صحت ہے، اس کی نیوٹریشن، اس کی ویکسینیشن اور اس کا چیک اپ، چاہے بلڈ پریشر ہو، شوگر ہو، یہ سب چیزیں اس کی بچوں کی گروتھ پہ، اس کی دل پہ، اس کی برین پہ افیکٹ کرتی ہے. تو آپ کو چاہیے کہ جب ماں پریگننٹ ہو تو اس کا ریگولر فالو اپ کروائیں، چیک اپ کروائیں، میڈیسن کا خیال رکھیں کہ ایسی کوئی میڈیسن یوز نہ کریں ڈاکٹر کے بغیر پوچھے جس کا دل پہ یا کسی اور پہ اثر ہو. اور دوسرا یہ کہ آپ خیال رکھیں کہ ماں کو اگر کوئی
وہ ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ دل کا مسئلہ لگتا ہے، تو ضرور دل کے ڈاکٹر، جو بچوں کے دل کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ الٹرا ساؤنڈ قسم کا ایک ایکو کارڈیوگرافی ہوتا ہے، وہ بچے کا ماں کے پیٹ کے اندر کرتے ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ معاملہ کس نوعیت کا ہے۔ اگر لگتا ہے کہ نوعیت اتنی خطرناک ہے تو ہم کم از کم ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہاں پہ اپنی ڈیلیوری کروائیں جہاں پہ بچوں کے دل کا ڈاکٹر موجود ہو، تاکہ پیدائش پہ فوراً اس کا علاج کیا جائے اور بچے کی زندگی بچائی جائے۔ بہت شکریہ عبدالستار۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کتنی اہم باتیں جو اکثر ہم کوتاہی ہو جاتی ہے، بھول جاتے ہیں، اپنے پروسیس میں کر نہیں پاتے۔ 2-3 امپورٹنٹ باتیں وہ یہ کہ پیدائش سے پہلے ہی حمل کے دوران جو خیال رکھنے کی باتیں ہیں کہ ماں کی صحت، وہ تمام چیزیں جیسے ستار نے ذکر کی، اس سے ہٹ کے کہ ہر حمل میں چوتھے مہینے یا 16ویں ہفتے کے بعد ایک پراپر دل کا ایکو ہو جائے، تاکہ آپ کو پہلے سے پتہ ہو کہ بچے میں اگر اس قسم کے مسائل ہیں تو پیدائش ایسی جگہ پہ ہو جہاں ڈاکٹر دل کا موجود ہو، اور بچے کی پیدائش مرض ہونے کے باوجود بھی اس کو پراپرلی ہینڈل کیا جا سکے۔ اور باتیں ہم نے ڈسکس کی کہ مرض ہونے کے بعد پراپر پیڈیاٹرک کارڈیالوجسٹ کا فالو اپ بہت ضروری ہے، تاکہ وہ آپ کو صحیح گائیڈ کر سکے کہ مرض کی نوعیت کیا ہے، دوائی، علاج، سرجری، اینجیوپلاسٹی کب کس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے۔ یہ مرض لا علاج نہیں ہے، بس اس کے لیے وقت پہ ڈاکٹر کو دکھانا اور فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ شکریہ بہت بہت سننے کا۔